السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جو تم کچھ بننا چاہو سیریز کی نئی قسط لے کر حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے چھٹے آپشن پر گفتگو کی تھی، آج ہم 7ویں اور 8ویں آپشنز پر گفتگو کریں گے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کے اندر ترجمہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، یعنی درجے میں استاد آپ کو کوئی مضمون ترجمہ کرنے کے لیے دیتے ہیں تو آپ بہت اچھے سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، آپ کے ترجمے میں روانی، سلاست اور خوبصورتی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ جوہر ہے کہ آپ ایک اچھے مترجم اور اچھے ترجمہ نگار بن سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے اس جوہر کو پہچانیے، اس کی قدر کیجیے اور اس کو مزید ترقی دینے کی کوشش کیجیے، اور اپنے ذہن میں یہ منصوبہ بنا لیجیے کہ آپ کو فراغت کے بعد ایک مترجم کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دینی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ کرنا بہت آسان اور ہلکا کام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ترجمہ کرنا بڑی مہارت اور بڑی باریک بینی کا متقاضی ہوتا ہے، اس لیے کہ جس زبان سے آپ دوسری زبان میں ترجمہ کر رہے ہوں تو ان دونوں زبانوں پر مکمل دسترس ہونی چاہیے۔ جب تک دونوں زبانوں پر آپ کو مکمل دسترس نہ ہو، اچھی دستگاہ نہ ہو، اس وقت تک آپ اچھا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ترجمہ کرنے کے لیے بھی بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور زبانوں پر خاص طور سے توجہ دینے اور صلاحیت بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا صرف ترجمے کے لیے ہم اپنی زندگی وقف کر سکتے ہیں، یعنی کیا ترجمہ نگاری کو ہم اپنی زندگی کا مقصد متعین کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، یقیناً یہ ایک بڑا میدان ہے اور لمبا کام ہے، اس میں آپ اپنی پوری زندگی بھی لگا سکتے ہیں اور پوری زندگی کا اس کو مقصد بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت سی ایسی مفید کتابیں ہیں جن کا ترجمہ ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے جس ماحول میں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول میں اور اس ملک میں ضروری ہے کہ ہم اچھی اور مفید اسلامی کتابوں کا ایسی زبان میں ترجمہ کریں جو ہماری ملکی زبان ہے، جس میں لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، یعنی ہندی میں ہم ترجمہ کریں یا انگلش میں ہم ترجمہ کریں یا اس طرح کسی علاقائی زبان میں ہم ترجمہ کریں۔ تو اگر آپ کسی علاقائی زبان کے بولنے والے ہیں تو آپ اچھی کتابوں کو اپنی علاقائی زبان میں منتقل کر سکتے ہیں اور ایک اچھا کام ترجمے کے ذریعے آپ انجام دے سکتے ہیں، اور اس سے آپ کے علاقے کے مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی بھلائی ہو سکتی ہے، اور آپ ایک طریقے سے ان کے لیے داعی کی حیثیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ عالمی پیمانے پر دیکھیں تو بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جن زبانوں میں ترجمے کی ضرورت ہے، تو آپ کسی ایک زبان میں مہارت پیدا کر کے اور پھر اپنی اردو سے یا عربی سے اس زبان میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بھی ایک بڑا کام ہے، بہت سی کتابیں ہیں جن کا ترجمہ ہونا ضروری ہے اور جو کتابیں لوگوں تک پہنچانی ضروری ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو اکثر کتابیں ہیں وہ تو عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں، انگلش میں بہت کم ہے، علاقائی زبانوں میں تو اس سے بھی کم ہے۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے، بڑا پروجیکٹ ہے، آپ اس کو بھی اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں اور اس میدان میں بہت اچھی محنت کر سکتے ہیں اور بہت بڑی خدمت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ 8واں آپشن آپ کے سامنے یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے کچھ کریں، تو آپ اپنے ذہن میں خاکہ بنائیے کہ آپ کو فراغت کے بعد کوئی ایک بہت اچھا مثالی مدرسہ، مثالی ادارہ قائم کرنا ہے۔ یعنی آج کل عموماً 2 طرح کے ادارے ہم دیکھتے ہیں، یا تو خالص مدرسہ تعلیم ان میں دی جاتی ہے یا پھر ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے ہوتے ہیں۔ ایک تفریق پیدا کر دی گئی ہے عصری تعلیم میں اور شرعی تعلیم میں، شرعی علوم میں، تو آپ کوئی ایسا ادارہ قائم کیجیے جو شرعی علوم کو اور عصری علوم کو دونوں کو ساتھ لے کر چلے، دونوں کا جامع ہو، جیسا کہ پہلے کبھی ہوتا تھا۔ بدقسمتی ہے کہ کچھ عرصے سے ان دونوں علوم کے درمیان تفریق کر دی گئی ہے، ضرورت ہے کہ اس تفریق کو مٹایا جائے۔ تو آپ کوئی ایک بڑا ادارہ ایسا قائم کریں جو اس تفریق کو ختم کرے اور جو دونوں علوم کو پڑھائے، اور جو ایسے افراد تیار کرے جو ایک طرف شرعی علوم کے بھی ماہر ہوں اور دوسری طرف عصری علوم میں بھی مہارت رکھتے ہوں۔ تو آپ اپنے ذہن میں خاکہ بنائیے کہ آپ پہلے ایک ایسا بنیادی اور مثالی ادارہ قائم کریں گے اور پھر اس کام کو خوب بڑے پیمانے پر آپ لے کر جائیں گے، اس کے مختلف شعبے، مختلف برانچز، مختلف شاخیں آپ اس کی بنائیں اور پورے ملک میں اپنے اس مثالی ادارے کو آپ پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک بڑا کام ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے ذہن میں اس کا خاکہ تیار کریں۔ اسی طرح آپ یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ جو مسلم بچے تعلیم سے دور ہیں ان کی آپ تعلیم کے لیے فکر مند ہوں اور ان کی تعلیم کا بندوبست کریں، ان کو مدرسے میں یا اسکول میں داخل کرائیں۔ ایسے بہت سے بچے ہیں، مسلم بچے خاص طور سے، جو تعلیم سے دور ہیں اور جن کے لیے تعلیم کا کوئی نظم نہیں ہو پاتا ہے، تو آپ ان کی تعلیم کی فکر کر سکتے ہیں اور اس کو بھی اپنی زندگی کا مشن بنا سکتے ہیں، مقصد بنا سکتے ہیں کہ آپ یہ کوشش کریں گے کہ کوئی مسلم بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ یہ ایک بڑا کام ہے اور بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔
اسی طرح آپ یہ بھی اپنا میدان منتخب کر سکتے ہیں کہ آپ مختلف قصبوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں گاؤں میں مکاتب قائم کریں. اس کی اس وقت بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری نسل، ہماری آنے والی نسل کے ایمان کو بہت سے خطرات لاحق ہے، اور ان خطرات کو ہم مکاتب کے ذریعے دور کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں ایمان کو راسخ کر سکتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کے ذریعے. تو آپ یہ بھی میدان اپنا منتخب کر سکتے ہیں کہ آپ فراغت کے بعد مختلف علاقوں میں، مختلف گاؤں میں، مختلف قصبوں میں، مختلف شہروں میں جگہ جگہ مکاتب قائم کریں گے اور اپنے نونہالوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں گے.